بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل رد حنفیت میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارالعلوم دیوبند کا حساب کتاب چیک کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو ناظرین، ٹاپک تو بہت ہی سخت اور بہت ہی گستاخانہ ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ احناف کی حرکتیں ہی کچھ ایسی ہیں کہ جن کو نقل بھی کیا جائے تو بہت ہی عجیب سا لگتا ہے۔ تو ناظرین، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کیجئے، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیا کیجئے تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین، اپنا وقت ضائع کیے بنا میں اپنے ٹاپک کی طرف چلتا ہوں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سکرین کے اوپر یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ارواح ثلاثہ یعنی کہ حکایت اولیاء۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہم 326 دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے صفحہ نمبر 326 ہے اور حکایت نمبر 439 ہے۔ 439 حکایت میں لکھا ہے کہ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ دیوان محمد یاسین مرحوم، جو کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خدام میں سے تھے، ان کا ذکر جہر مشہور تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ ان کا ذکر سن کر کوئی بغیر روئے وہاں سے گزر جائے۔ نہایت دردناک آواز میں ذکر کرتے تھے اور بہت روتے تھے۔ ہر وار دو صادر پر اس ذکر اور گریہ کا حوصلہ تھا اور وہ بھی رو پڑتا تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ چھتا کی مسجد کے شمالی گنبد کے نیچے ذکر جہر میں مصروف تھا کہ حضرت رحمہ اللہ تعالی مسجد کے صحن میں اسی شمالی جانب مراقب اور متوجہ تھے، اور توجہ کا رخ میرے ہی قلب کی طرف تھا۔ اسی اثناء میں مجھ پر ایک حالت طاری ہوئی اور میں نے بحالت ذکر دیکھا کہ مسجد کی چار دیواری تو موجود ہے مگر چھت اور گنبد کچھ نہیں، بلکہ ایک عظیم الشان روشنی اور نور ہے جو آسمان تک فضا میں پھیلا ہوا ہے۔ یکایک میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تخت اتر رہا ہے اور اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور خلفائے اربعہ ہر چار کونوں پر موجود ہیں۔ وہ تخت اترتے اترتے بالکل میرے قریب آ کر مسجد میں ٹھہر گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلفائے اربعہ میں سے ایک سے فرمایا کہ بھائی ذرا مولانا محمد قاسم کو بلا لو۔ وہ تشریف لے گئے اور مولانا کو لے کر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مولانا مدرسہ کا حساب لائیے۔ عرض کیا حضرت حاضر ہے، اور یہ کہہ کر حساب بتلانا شروع کیا اور ایک ایک پائی کا حساب دیا۔ حضرت صاحب کی خوشی اور مسرت کی اس وقت کوئی انتہا نہ تھی۔ بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ اچھا مولانا، اب اجازت ہے۔ حضرت نے عرض کیا جو مرضی مبارک ہو۔ اس کے بعد وہ تخت آسمان کی طرف عروج کرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو، جو کہ ان دیوبندیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سخت گستاخی کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین آسمان سے ایک تخت کے اوپر بیٹھ کر دارالعلوم دیوبند کا حساب چیک کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو ناظرین، یہ آپ نے ویڈیو سنی۔ اب اس ویڈیو کو اب ضرور ایک پیارا سا لائک دیجئے اور اپنے احباب سے شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیو کا سلسلہ آپ کے ساتھ چلتا رہے اور ہم ایک رابطے میں بندے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔